السلام علیکم، میں انشورنس کنسلٹنٹ ایاز محمود آپ سب کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ماشاءاللہ انیس صاحب جو اسٹیٹ لائف کے ایریا مینیجر ہیں وہ بہت ہی پھولوں سے بھرپور خوشبودار جو شرٹ ہے وہ پہن کے میرے سامنے براجمان ہیں۔ تو میں ان سے آج یہ سوال کروں گا کہ انیس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک اسٹیٹ لائف کی پالیسی جو کسی ایک شخص کے نام لی گئی ہے، کیا وہ پالیسی کسی اور شخص کے نام ٹرانسفر ہو سکتی ہے؟ اور ماشاءاللہ جو ہے نا آپ کی پھولوں والی شرٹ جو ہے وہ بھی بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ شکریہ یار صاحب، آپ حسب معمول ایسی ہی بات کر کے دل کو مسرور کر دیتے۔ اور جو آپ کا سوال ہے کہ کوئی شخص جس کی پالیسی ہے کیا وہ کسی دوسرے شخص کے نام یہ وہ پالیسی ٹرانسفر کر سکتا ہے؟ جی بالکل۔ تو ایسا قطعی طور پہ وہ نہیں کر سکتا۔ اچھا۔ پالیسی نان ٹرانسفریبل ہوتی ہے، اچھا، یعنی جب کسی شخص کے نام ہو جاتی ہے تو اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب جو شخص ہے جس کی لائف انشورڈ ہوئی ہے وہ اپنی لائف کی انشورنس کے بدلے کسی اور کو وہ انشورنس جو ہے وہ سوئچ کر، مطلب شخص سوئچ نہیں ہو سکتا پالیسی کے اندر، وہ وہی رہے گا شخص جس نے پالیسی لی ہے، اور اس میں کوئی رد و بدل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ صاف جواب ہے، ایسے ہی ہے؟ بھی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ موسٹلی لوگ سوال کرتے ہیں جی جیسے کوئی آپ نے پلاٹ لیا ہے تو آپ پلاٹ ٹرانسفر کروا لیتے ہیں، گاڑی آپ کے نام ہے تو گاڑی آپ جو ٹرانسفر کروا لیتے ہیں، بالکل۔ پالیسی ٹرانسفر نہیں ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ تھوڑا سا ناظرین کو اگر ایکسپلین کر دیں 1 منٹ کے اندر کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ پالیسی جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، اس کی لاجک بتا دیں ناظرین کو۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پالیسی ہو رہی ہوتی ہے نا تو اس وقت ایج کے حساب سے اس کے سرکمسٹانسز، اس کا رسک، اس کا پروفیشنل جو ورک جو وہ کام کرتا ہے مطلب شخص، اور پھر اس کی ہیلتھ کے سینیریو کو چیک کیا جاتا ہے، پھر اس کے جو کہہ لیں کہ فیملی ہسٹری ہوتی ہے، ہر چیز اس میں دیکھ کے انشورنس جو ہے نا وہ اپروو کی جاتی ہے، جو ہمارا انڈر رائٹر ڈپارٹمنٹس ہوتا ہے۔ اچھا۔ تو جب ایک شخص کی پالیسی ہو رہی تھی وہ اصل میں کسٹمائز پالیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر وہ دوسرے شخص کو منتقل کی جائے تو ایک طرح سے پھر دوبارہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ الاؤ نہیں ہے۔ اچھا۔ اس لیے یہ وجہ ہے کہ یہ پالیسی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی۔ مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ جو ایک شخص ہے جب اس کو پالیسی جو ہے وہ دی جاتی ہے، اس کو پالیسی کے لیے اہل قرار دیا جاتا ہے ادارے کی طرف سے، تو ہاں اس کی ہر چیز، اس کی انکم، اس کی صحت، اس کی عمر کتنی ہے، اس کی فیملی کیسی ہے، اس کے اوپر کتنے ڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، مطلب وہ کتنے لوگوں کا کفیل ہے، تو مطلب بہت ساری چیزیں جو ہیں، نمبر آف فیکٹرز جو ہے نا، ان کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے، دین اس بندے کو پالیسی جو ہے وہ کروانا الاؤ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی شخص نے بھی پالیسی کے لیے اپلائی کیا تو اس کو پالیسی مل جائے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، جو کوالٹی ایشورنس والے ڈپارٹمنٹ ہے جسے ہم نیو بزنس ڈپارٹمنٹ یا انڈر رائٹنگ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ دراصل اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ ہم جس کی انشورنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کچھ ایسے خطرات تو نہیں پیش آ رہے کہ جس کے ضمن میں وہ پرخطر ہو۔ ٹھیک ہے، بعد میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، پالیسی لیتے وقت وہ تمام مطالبات کو چیک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ناظرین یہ آپ نے انیس مہدی صاحب کا جواب جو ہے سن لیا ہے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک لازمی کیجیے گا، اس سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آپ کا کچھ نہیں جاتا لیکن ہمارا بڑا کام جو ہے نا اس سے سیدھا ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی کے لیے یہ ویڈیو جو ہے امپورٹنٹ ہو سکتی ہے تو اس کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ آپ کو اسٹیٹ لائف سے متعلق نئی اپڈیٹس اور آفرز ملتی رہیں۔ ابھی تک کے لیے اللہ نگہبان۔ آپ کے مستقبل کی محافظ، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان۔